جنیرہ کی بارات واپس لوٹ جاتی ہے، لیکن عالیہ کی زندگی میں نوشین زہر گھولنے کا فیصلہ کر لیتی ہے کیونکہ وہ اس سب کی ذمہ دار عالیہ کو ہی سمجھتی ہے۔ حالانکہ عالیہ بالکل بے قصور ہوتی ہے، نوشین ذہنی طور پر اس حد تک بگڑ چکی ہے کہ اسے اچھے اور برے کی تمیز بھی نہیں رہتی۔ اس کی انا نے اس کی سوچ پر ایسا پردہ ڈال دیا ہے کہ اسے اپنے ارد گرد کے سب لوگ حقیر اور بے وقت نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنی ہی بیٹی کی زندگی اپنے ہاتھوں سے تباہ کر دیتی ہے۔ اس کے گناہوں کی سزا بھی اس کی بیٹی کو ہی ملتی ہے، لیکن نوشین ان سب کا الزام بھی عالیہ پر ڈال کر اسے برباد کرنے کا ارادہ کر لیتی ہے۔ ادھر عالیہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہوتا، جبکہ فریحہ دوستی کا دکھاوا کر کے اسے اندھیرے میں رکھے ہوئے ہوتی ہے، کیونکہ جس ڈاکٹر کے پاس وہ عالیہ کو لے کر جاتی ہے وہ اس کی اپنی دوست ہوتی ہے، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور ہوتا ہے۔ اچانک عالیہ کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، اسے چکر آتے ہیں اور وہ بے ہوش ہو جاتی ہے۔ اس وقت گھر میں واسع موجود نہیں ہوتا اور نوشین بے حسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عالیہ کو اسی حالت میں پڑا رہنے دیتی ہے۔ اتنے میں اکرم وہاں سے گزرتا ہے اور عالیہ کو دیکھ کر شور مچا دیتا ہے اور فوراً واسع کو کال کرتا ہے، لیکن واسع تو فریحہ کے جال میں پھنسا ہوا ہوتا ہے اور اس کا فون بھی بند ہوتا ہے۔ اکرم پریشان ہو کر عالیہ کو ہسپتال لے جاتا ہے اور بار بار واسع کو کال کرتا ہے، مگر نمبر بند آتا ہے۔ اسی دوران ڈاکٹر ایک بڑی خوشخبری سناتی ہے جسے سن کر نوشین کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر یہ بچہ دنیا میں آ گیا تو عالیہ کی اس گھر میں جگہ اور بھی مضبوط ہو جائے گی، اس لیے وہ دل ہی دل میں فیصلہ کر لیتی ہے کہ اس بچے کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی ختم کرنا ہوگا۔ اسی دوران واسع اسپتال پہنچتا ہے اور جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو خوشی سے جھوم اٹھتا ہے۔ وہ فوراً گھر جا کر اپنی ماں نوشین کو یہ خوشخبری سناتا ہے، مگر نوشین غصے میں اندھی ہو کر عالیہ پر برس پڑتی ہے اور سب کے سامنے اسے زور سے دھکا دیتی ہے، جس کی وجہ سے عالیہ دوبارہ زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ خوش قسمتی سے بچہ محفوظ رہتا ہے، لیکن یہ واقعہ واسع کو اندر سے ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ وہ اپنی ماں کو سختی سے خبردار کرتا ہے کہ اگر آئندہ کبھی عالیہ کے ساتھ ایسا ہوا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر عالیہ کو لے کر الگ گھر میں رہنا چلا جائے گا۔ جب عالیہ کو ہوش آتا ہے تو واسع کو اپنے پاس پا کر اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن دل میں درد اور بھی باقی ہے۔ اتنی بڑی خوشی کے موقع پر بھی اسے سکون نہیں ملتا اور اس کے دل میں شکوک جنم لیتے ہیں کہ شاید واسع پہلے کی طرح اس کے ساتھ نہیں رہا۔ ادھر نوشین کے دل میں نفرت اور بھی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک اور خطرناک منصوبہ بناتی ہے۔ گھر واپسی کے بعد نوشین کے ذہن میں ایک شیطانی منصوبہ جنم لیتا ہے۔ وہ بظاہر نرم لہجے میں عالیہ سے بات کرتی ہے، مگر دل میں نفرت چھپی ہوئی ہے۔ ایک موقع دے کر وہ عالیہ کو سیڑھیوں کے قریب لے آتی ہے اور اچانک سے اسے زور سے دھکا دے دیتی ہے، جس کی وجہ سے عالیہ بری طرح گر جاتی ہے اور شدید زخمی ہو کر ہسپتال پہنچ جاتی ہے۔ اس حادثے میں عالیہ اپنا بچہ کھو دیتی ہے، لیکن کسی کو بھی نوشین پر شک نہیں ہوتا۔ نوشین اس حد تک گر جاتی ہے کہ اپنی ہی نسل کو اپنے ہاتھوں سے ختم کر دیتی ہے۔ ایسی عورت جو اپنی انا اور ضد میں اندھی ہو جائے، اس سے پھر کسی بھلائی کی کیا امید رکھی جا سکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔